نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآوی صدق اللہ العظیم۔ میں نے ایک ایسی ذات پہ کچھ کہنے کی جسارت کی ہے کہ جن کے دامن میں فرشتوں نے بھی عبادت کی ہے، کس کو زیبا کہ میرے آقا کے برابر آئے، میرے آقا نے نبیوں کی بھی امامت کی ہے۔ دوستو، جلتے بجھتے کمکمے ہواؤں فضا میں سرسراتے پرچم، بلیروں کی بہار، مصنوعی روزے اور شبیہیں بتلاتی ہیں کہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب ربیع الاول کے نام پر، عشق رسول کے نام پر بہت کچھ ہوگا۔ بزور بادو چندہ بھی کیا جائے گا اور کئی خطیب خوش آواز لوگ ایک دن میں بک ہوں گے، اور اس طرح بجلی کی چوری کا بھی کوئی سوال نہیں کہ چوری کی بجلی ہے یا اپنی ذاتی بجلی، اور اسی طرح کسی آنے جانے والے کا خیال کیے بغیر سڑکوں کو بند کر کے چوکوں چوراہوں اور گلیوں میں یہ جو کام ہوگا، یہ سارا کا سارا عشق رسول کے نام پر ہوگا۔ وہ جذبہ عشق، وہ جو سارا سال میٹھی نیند سوتا رہا، نہ خوشی کے موقع پر رسومات بدعات سے باز رکھ سکا، اور نہ ہی غمی کے موقع پر سنت رسول کو یاد دلا سکا۔ وہ جذبہ عشق جو نہ انسان کو مؤذن کی آواز، اللہ کا کلام، اللہ کا اعلان سن کر کے مسجد میں لا سکا، اور نہ ہی اللہ کے نشانوں کے احکامات کو بجا لانے کے لیے مجبور کر سکا۔ ہاں، وہ جذبہ عشق جو سارا سال میٹھی نیند سوتا رہا، اب اچانک انگڑائی لے کر اٹھ کھڑا ہوگا، اور عشق رسول کے نام پر بہت کچھ کیا جائے گا جو آج ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ اگر نہیں ہوگا تو نفس کا محاسبہ نہیں ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو سنت رسول پر لانے کے انسان کو مجبور نہیں کرے گا، اگر نہیں ہوگا تو اخلاقیات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وجود میں لانے کے لیے مجبور نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ چیز ہمارے مابین نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح ساری رسومات بدعات سارا سال چلتی رہیں اور آج بھی ہوں گی، اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کیا جائے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرماتے ہیں کہ صحابہ کی جماعت واشی بن حرب، جس میں میرے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت اکیلے مسلمان ہوئے تھے، چچاؤں میں اکیلے مسلمان تھے، ان کو شہید کیا، نہ فقط شہید بلکہ کلیجہ کو نکالا اور چبایا۔ فرمایا کہ اس واشی بن حرب کو جہاں پاؤ وہی قتل کر ڈالو۔ واشی کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ بھاگتا ہوا، چھپتا ہوا پہنچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب، پہنچ کر کہنے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو غصے میں بھی تھے اور فرما چکے تھے کہ جہاں ملے اس کو قتل کر ڈالو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واشی میرے ایک چچا مسلمان ہوا تھا، اگرچہ جناب سیدنا عباس رضی اللہ عنہ بعد مسلمان ہوئے ہیں، بہرحال اس وقت اکیلے چچا سیدنا حمزہ مسلمان ہوئے تھے، تو ان کو تو نے شہید کیا اور ان کا کلیجہ چبایا۔ معافی کی گنجائش نہیں سکتا تھا، لیکن آج تو رحمت دو عالم کے دامن میں آ گیا، آج تجھے بھی معاف کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ایک یہودی نے چادر کو ڈالا اور کھینچ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بہہ کو آ رہی تھیں۔ صحابہ اکرام عرض کرتے اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیتے ہیں، فرمایا نہیں، اس کا حق ہے کیونکہ میں نے اس کا قرض دینا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اخلاقیات کے ہیں کہ یہودی کے بیٹے کے گھر جا کر کے بیمار پرسی کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر یہودی کا بیٹا مسلمان ہو رہا ہے۔ آج کی کیفیت کیا ہے؟ آج حالات کیا ہیں؟ آج فتویٰ دینے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جو میلاد مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ نہیں مناتا اسے ہم کافر گردانتے ہیں، حالانکہ جشن میلاد مصطفیٰ سے بڑھ کر کے جشن میلاد مصطفیٰ ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے جشن میلاد مصطفیٰ کو منایا تھا، نہ کہ آج کی طرح جھڑیاں لگائی تھیں۔ میں عرض کیا کرتا ہوں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بڑا شرک کائنات میں ہے ہی نہیں، اور اگر انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو آئندہ کوئی آدمی اگر کوئی کام نہ کرے، ان کے بعد کوئی کام نہ کرے تو ان پر کفر کے فتوے نہیں لگائے جا سکتے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، سعد، سعید، طلحہ، زبیر، ابو عبیدہ، عبد الرحمن بن عوف، ابو ہریرہ اور صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اکرام، اکابرین، علماء اکرام، آج تک کی چند سو سال پہلے کی بات، 200-250 سال پہلے، زیادہ سے زیادہ، یہاں تک کسی نے یہ جھڑیاں نہیں لگائی ہیں، کسی نے یہ بتیاں نہیں لگائی ہیں۔ اگر آج بتیاں نہ لگانے والا، جھڑیاں نہ لگانے والا گستاخ ہے تو پھر ان پر کہا جاتا ہے جو ان کو گستاخ کہتا ہے، میں کہتا ہوں جو بڑوں کو گستاخ کہتا ہے وہ گستاخ اعظم ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی منانی چاہیے، لیکن خدا را جس طرح ہم منا رہے ہیں یہ طریقہ نہیں، بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے طریقہ پوچھو۔ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد صحابہ اکرام کو اکٹھا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فلاں میدان میں اترنا ہے، صحابہ کی جماعت تم جاؤ اور میدان میں اترو۔ 3 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عشق مصطفیٰ جگاتے ہوئے اپنے اس گروہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میدان جہاد میں بھیج رہے ہیں۔ یہ ہے عشق مصطفیٰ، نہ کہ یہ عشق مصطفیٰ جو آج ہم کر رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے عشق مصطفیٰ اور مشن مصطفیٰ دونوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔